اور لوگ علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے فتنے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا جو فتنہ اس دور میں یہ سب سے بڑا دجال ہے۔ اور ایک ملحد دین بیزار کوئی ایک پوسٹ کر دیتا ہے مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف، علماء کے خلاف، اب دھڑا دھڑ لوگ اس پہ اپنی رائے قائم کر رہے ہوتے۔ اب وہ رائے دیکھنی چاہیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے، میں اپنے آپ کو گمراہ تو نہیں کر رہا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اپنی رائے قائم کر کے کسی کو غلط اور کسی کو صحیح یہ قائم کرنا، اس سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں صاحب نے منع کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھو، آگے نہیں بڑھو۔ دیکھو جو تمہاری جو گفتگو ہے، تمہارا جو عمل ہے، تمہارا جو کردار ہے، تمہارا جو رویہ ہے، اور کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کیا یہ خلاف ہے؟ اس وجہ سے بد اعتقادی پیدا ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے دین پہ تنگ، علماء پہ تنگ، اور مساجد مدارس پہ تنگ، نیک لوگوں کی محافل مجالس سے اس سوشل میڈیا نے ہمیں دور کر دیا، اور صلاحات سیاسی محفلوں سے ہمیں دور کر دیا۔ کسی مسئلے کی ضرورت، شرعی مسئلے کی ضرورت پیش آتی ہے، فوراً ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں یہ تو ڈاکٹر بتائے گا، یہ حکیم بتائے گا، دوائی تو ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، اس دوائی کے فوائد کتنے ہیں، اس دوائی کے نقصانات کتنے ہیں۔ اب اس مریض میں مرض کون کون سا ہے، اس مریض میں مرض کون سا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بندے کو کوئی واضح و نصیحت فرماتے، اب دیکھتے اس میں جو کمی ہے اس کے مطابق اللہ کے محبوب نسخہ تجویز کرتے۔ اب ہمارا مرض تو کچھ اور ہے، لیکن ہم اس کے برعکس کہیں جا رہے ہیں۔ اب انسان میں کہ تکبر کا مرض ہے، خود بینی کا مرض ہے، عجب ہے، خود پسندی ہے، بد اخلاقی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا یہ نسخے جو روحانی ہے یہ سوشل میڈیا سے لیں گے، یہ قرآن اور سنت سے ہمیں یہ ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب بھی زندگی کا کوئی موقع آتا ہے دیکھنا چاہیے میں زندگی میں یہ جو کام کر رہا ہوں کیا یہ جائز ہے یا ناجائز، یہ حلال ہے یا حرام، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ ہمارے ادنا سے لے کے اعلیٰ تک آج ہر بندہ اپنی رائے قائم کرتا ہے۔ اسلام آباد کے اندر مسجد کو شہید کیا گیا، اس میں ایوان اختلاف سے لے کر ملحد لادین طبقہ سارے کے سامنے آ گئے، ہر بندہ اپنی رائے قائم کر رہا ہے۔ یہ غصب شدہ ضمیر ہے اور اس پہ مسئلے قائم نہیں کر سکتے۔ آپ نے اسلام آباد کے جتنی بھی مساجد ہیں بھائی جب تک وہ منظور شدہ ہوتی نہیں سیڈیا کے نقشے میں یا تو اتھارٹی ہے اس کے نقشے میں، کوئی کسی غصب شدہ زمین پہ آپ بنا نہیں سکتے مسجد۔ اور اسی طریقے سے جو 40 سال پہلے مسجد بنی وہ حکومت سے منظور شدہ مسجد، اور اس کے متعلق اب ایوان اقتدار سے لے کے ملحد لادین تک کا ایک ہی بات پیدا ہوا۔ اب میرے بھائیوں دیکھا جائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں کس کی ہے؟ اللہ کی، یہ نہ کسی ملا کی ہے نہ کسی مولوی کی ہے۔ یہاں ہر مسلمان آ کے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے، اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ اب کم از کم ہمارا اتنا ایمان بھی نہیں ہے، ایمان کی اتنی حرارت نہیں ہے ہم اللہ کے گھروں کا دفاع کر سکے، کم از کم اس کے خلاف تو نہ بولے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو نہ بیٹھے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ مساجد اللہ کی ہیں اور خود مجتہد بن بیٹھتے ہیں، اللہ کے حکم کے کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں،
خطبے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، لوگوں آج کے بعد تمہارے لیے میں نکاح کے دوران جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ میں متعین کر دیتا ہوں، اتنا مہر ہونا چاہیے۔ اور سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک عورت پردے کی حالت میں اس نے آواز سنی آئی، کہا امیر المومنین، آپ نے آج جو اعلان کیا ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف اعلان ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کھڑے ہو کے آپ کو یہ پیغام دے رہی ہوں، مہر کی مقدار جو اللہ نے متعین کر دی، قد علمنا ما فرضنا، مہر جو مقرر ہو گیا، شریعت نے جو ضابطہ قانون بتا دیا، اللہ نے جبریل کے ذریعے سے حضور تک پہنچا دیا، حضور نے ہمیں بتا دیا، اب اس حکم میں آپ ترمیم نہیں کر سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تو نے مجھے اللہ کا حکم یاد دلا دیا، میں بھول گیا تھا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرما دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا سفر شروع کیا۔ صحابہ نے فرمایا، امیر المومنین وہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ کیوں وہاں جا رہے ہو؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی تقدیر سے تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو اس شہر میں داخل نہ ہو، اس شہر میں داخل نہیں ہونا، اور جہاں پہ طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں کے لوگ اس شہر سے باہر نہ نکلے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نے اپنی رائے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم تھا میں نے اس کو مقدم کیا، میں نے اپنے رائے کو بدل دیا۔ اتنے بڑے مضبوط ایمان والے جب اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آتا فوراً اپنی رائے کو بدل دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی اے موسیٰ اپنی قوم والوں کو کہہ دیجئے یہ سامنے جو عمالقہ کا علاقہ ہے وہاں چلے جائیں، جہاد کریں اور وہیں پہ قیام کریں، اللہ ان کو کامیاب فرمائیں گے۔ بنی اسرائیلی کہنے لگے، فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ اپنے رب کا حکم جو پورا کرنا ہے تو اور تیرا رب دونوں جا کے وہاں پہ لڑو، ہماری رائے یہی ہے، ہمیں یہیں پہ رہنا ہے۔ اور 40 سال تک اللہ پاک نے صحرائے سینا میں ان کو رکھا، صبح سے شام تک اسی صحرا میں رہتے، اور وہ پھر روزانہ کوشش کرتے باہر نکلنے کی، چلتے رہتے، جب شام ہو جاتی دیکھتے اسی صحرا میں ہوتے، وہ چلتے چلتے شام ہو جاتی۔ جیسے کہتے ہیں نا قبل قیامت میں یاجوج ماجوج آئیں گے، وہ دیوار کو روزانہ وہ چاٹتے ہیں، وہ ایک ورم کی طرح ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے صبح آتے دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیلی بھی پورا دن چلتے رہتے، کیسے اب ہم جائیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف انہوں نے اپنی رائے قائم کی، اللہ پاک نے 40 سال تک انہیں ستا دی۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دیکھا بگڑی ہوئی ہے اور گناہوں کے امبار لگے ہوئے، تنگ آئے، نکل گئے وہاں سے، اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا پہلے ہی نکل گئے، اور اللہ کے حکم کے انتظار نہیں کیا، اپنی رائے قائم کر لی اور اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اور اللہ پاک نے بطور تنبیہ کے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا اور یاد دلایا، کہا میرے یونس تو میرا محبوب تو ہے، میرا نبی تو ہے، لیکن میرے حکم کا تو نے انتظار نہیں کیا، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس سے پتا چلا قائم کریں پھر دین میں رائے اپنی، اس پر فوری طور پہ اللہ کی سزا اور پکڑ ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف آتے ہیں، شریعت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اپنی جھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف،
اللہ کی ایسی پکڑ آتی ہے ان پر، پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے کنعان، یا بنی ارکب معنا، اے میرے لگتے جگر میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کہنے لگا قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا، میری رائے یہ ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اور گفتگو ہو رہی تھی، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کی گفتگو میں سمندر کی موج ہائے ہوئی اور کنعان وہیں پہ غرق ہو گیا۔ بیٹا نبی کا ہے لیکن اپنی رائے قائم کرنے والا اور باپ کی بات کو نہ ماننے والا کیسے ناکام و ذلیل و رسوا ہوا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں یہ بڑے حساس معاملات ہیں اور یہ بڑے نازک معاملے ہوتے ہیں دین کے۔ اپنی رائے قائم کر کے اپنے آپ کو ہم گمراہ نہ کریں، اللہ کے ساتھ بغاوت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی امانت ہے، کہیں اللہ کے حکموں کے خلاف چل کے ہم بغاوت کر کے خسرت دنیا والآخرہ، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد ہو نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب، پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری دن تک ہر ایمان والا یہ تحیہ کر لیں، ہر صبح، ہر شام، ہر مہینے، ہر سال میں نے جو زندگی گزارنی ہے، میں نے نہ اپنے رب سے آگے بڑھنا ہے نہ رب کے حبیب سے آگے بڑھنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اس پر یہ تہیہ کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد اور نصرت ہو کیسے آتی ہے، ہمیں کامیابی اور کامرانی کیسے چومتی ہے۔ یہ مسجد شعائر اللہ ہے، یہ نماز شعائر اللہ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا استہزاء کرنا، مذاق کرنا اور نیک لوگوں صلحاء کا مذاق اڑانا اور دیندار طبقے کا مذاق اڑانا اور یہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ اس وجہ سے زندگی جو گزارنی ہے رب کے تابع بن کر زندگی گزارنی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی میں کامیابی بھی ہے، عزتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، زندگی میں اطمینان بھی ہے، سکون بھی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ اللہ کا قرب جب انسان کو نصیب ہوتا ہے، اللہ کی معیت انسان کو نصیب ہوتی ہے، پھر اللہ کی 100% انسان کے ساتھ مدد و نصرت آتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی ہر وقت فکر کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔